اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین ذوال احترام والاحتشام، آج ہم نے اللہ تعالیٰ کے فضل سے سورہ آل عمران سے ان الذین یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر حق ویقتلون الذین یأمرون بالقسط من الناس فبشرہم بعذاب علیم سے ہم نے تلاوت کا آغاز کیا ہے۔ مختصراً ان مضامین پر میں اشارہ کرتا جاؤں گا۔ ارشاد بات تعالیٰ وہ جو اللہ کی آیتوں سے منکر ہوتے ہیں اور پیغمبروں کو ناحق شہید کرتے اور انصاف کا حکم کرنے والوں کو قتل کرتے ہیں، انہیں خوشخبری دو دردناک عذاب کی۔ حضرت قرآن کا انکار اور صاحب قرآن کا انکار، یہ دو ایسے انکار ہیں جن کی سزا اللہ دنیا کے اندر دے کے جاتا ہے۔ زندگی میں انسان اگر یہ چیک کرنا چاہے کہ یہ بندہ اب اللہ وحدہ لا شریک کے غضب کا شکار ہونے والا ہے یا رحمت کا شکار ہونے والا ہے، یہ دو چیزیں آپ دیکھ لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا اب یہ بندہ کس پٹڑی پہ چڑھنے والا ہے۔ پہلی بات، اگر کوئی بندہ اللہ کے قرآن سے، قرآن کے پڑھنے والوں سے، علماء سے، اللہ والوں سے محبت کرنے والا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بندہ بالکل ٹھیک ٹریک پر ہے، اس کے اوپر اللہ کا فضل ہونے والا ہے، اللہ چاہتا ہے یہ بندہ آخرت میں کامیاب ہو جائے۔ ایک دن کے اندر لعنت نہیں برستی، ایک دن کے اندر شاباش نہیں ملتی، شاباش لینے کے لیے بھی ٹائم چاہیے اور لعنت لینے کے لیے بھی ٹائم چاہیے۔ بندہ یکدم لعنتی نہیں ہو جاتا۔ جو بندہ اللہ کے غضب کا شکار ہونا ہو اور اللہ چاہے اس بندے کا آخرت برباد ہو جائے، سب سے پہلے وہ قرآن کے اوپر اعتراض کرنا شروع کر دے گا، دوسرا اللہ والوں کے اوپر اعتراض کرنا شروع کر دے گا۔ نبیوں کو جنہوں نے شہید کیا انہوں نے حق مان کے شہید کیا نا، کہ نبی معاذ اللہ غلط ہے اس لیے ہم ان کو مار رہے ہیں۔ قرآن کا انکار کیسی یہ سمجھ کے نا یہ تو آؤٹ ڈیٹڈ تعلیم ہے جی، یہ جو مولوی لے کے پھر رہے ہیں یہ تو پرانا دین ہے جی، پرانی تعلیم ہے، جدید تعلیم ہونی چاہیے۔ میں کہتا ہوں خدا کی قسم یہ ہے جدید تعلیم، ان کے پاس جو تعلیم ہے وہ قدیم تعلیمیں ہیں، وہ آؤٹ ڈیٹڈ تعلیمیں ہیں۔ یہ کس تعلیم کی بات کرتے ہیں؟ قرآن کہتا ہے جن لوگوں نے بھی، تو یہاں سے یہ بات پتہ چلی کہ جو بندہ اللہ کا محبوب بندہ ہوگا وہ قرآن سے بھی محبت کرے گا، اللہ والوں سے بھی محبت کرے گا، وہ اللہ کا محبوب بندہ ہے۔ اللہ جس کا بیڑا غرق کرنا چاہے وہ اپنے نیک بندوں کے بدخوئی میں لگا دیتا ہے۔ نبیوں کو جنہوں نے شہید کیا، نبیوں کے جنہوں نے گستاخی کی، اللہ والوں کا جنہوں نے انکار کیا۔ آپ قرآن کے بے شمار مقامات پڑھ کے دیکھیں۔ میں چیدہ آپ کو عرض کروں، نمرود کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام، ابراہیم علیہ السلام نے جب اس کے ساتھ ٹکر لی تو ابراہیم علیہ السلام کی سارے لوگ حمایت کرنے والے تھے یا وہ نمرود اور اس کی پارٹی ان کی مخالفت کرنے والے تھے؟ نمرود اور اس کی پارٹی مخالفت کرنے والے تھے نا جی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی۔ حق پر کون تھا؟ تعداد زیادہ کن کی تھی؟ نمرودیوں کی زیادہ تعداد تھی، ابراہیم علیہ السلام اکیلے تھے۔ ان لوگوں نے ان کو کہا جی یہ بالکل غلط ہے، ان کی تعلیمات غلط ہیں۔ یہ قرآن کہتا ہے بے فکر رہو۔ موسیٰ علیہ السلام فرعون کا واقعہ دیکھ لیں، اب اس طرح جتنے بھی واقعات ہیں آپ تمام دیکھیں تو قرآن کہتا ہے فبشرہم بعذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ پھر اللہ اکبر، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک، مالک ملکوں کا اللہ ہی ہے، جس کو چاہتا ہے اللہ مالک وہ ملک عطا فرما دیتا ہے، جس سے چاہتا ہے وہ چھین لیتا ہے، وہ جس کو چاہتا ہے عزت دے دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے۔ حضرت زندگی میں ایک یاد رکھیں، ابھی حضرت صاحب سوال بھی کر رہے تھے، کوئی بندہ کسی کے خلاف بات کرے، چگلی کرے، غیبت کرے، قرآن کہتا ہے اَيَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، کیا تو یہ چاہتا ہے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ کیا یہ تو چاہتا ہے؟ لوگ جو اعتراض کرتے ہیں، جو غیبت کرتے ہیں، جو کسی کے خلاف بات کرتے ہیں، زندگی میں یاد رکھیے میرا قرآن بتاتا ہے عزت دینے والا بھی اللہ ہے، ذلیل کرنے والا بھی اللہ ہے۔ میرے رب نے اگر اس کے حصے میں عزت رکھ دی ہے تو تیرے ایک بندے کے اعتراض کرنے سے اس کی شان میں کیا فرق آنا ہے؟ لیکن تیرا بیڑا غرق کو ہو گیا نا، تو نے اس کے خلاف بات کی۔ اب جنہوں نے بھی سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، اللہ والوں کے خلاف باتیں کی،
یہ جنہوں نے بھی سارے دین گھڑے، آج وہ کدھر کھڑے ہیں؟ اللہ والے اسی طرح شانوں کے مالک ہیں، ٹھیک ہے نہیں؟ کوئی بندہ چاہ کے بھی کسی کو عزت نہیں دے سکتا جب تک میرا رب نہ چاہے، کوئی کسی کو ذلیل نہیں کر سکتا جب تک میرا رب نہ چاہے۔ ساری دنیا آپ کو عزت دینے کی کوشش کرے، لیکن اگر اللہ نے ذلت رکھی تو وہی عزت کے اسباب تمہارے لیے ذلت کے بن جائیں گے، اور اگر اللہ نے کسی کو عزت دینی، دنیا جتنا مرضی ذلیل کرنا چاہے، میرے رب نے عزت دینی، وہی ذلت کے سبب ہی تمہارے لیے عزت کے بن جائیں گے۔ اللہ وحدہ لا شریک نے اپنے پاک کلام کے اندر فرمایا لا يتخذ المؤمنین الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، مسلمان کافروں کو اپنا دوست نہ بنا لے۔ یہ بڑی خاص بات ہے حضرت، یاد رکھیے یہ وہ زندگی کا فلسفہ قرآن نے بتا دیا ہے جو اس وقت ہمارے لیے اشد ترین ضروری ہے، ورنہ ہمارا بیڑا غرق جتنا ہو چکا ہے، ابھی تو ہماری کوئی سانس باقی ہے، اگر ہم نے یہ نہ چھوڑی روش تو پھر ہمارے سانس آنے بھی بند ہو جائیں گے۔ اللہ کہتا ہے خبردار مسلمان کافروں کو اپنا دوست نہ بنائیں، رازدار نہ بنائیں، مسلمانوں کے سوا۔ یاری لگانی تو مسلمانوں سے لگاؤ نا یار، مسلمان ہے نا، دوست آپ ان سے دوستی لگاؤ یار۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَن تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً، اور جو ایسا کرے گا اللہ اسے جو ہے نا جی، اللہ کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں۔ جو مسلمانوں کے ساتھ یاری نہیں لگاتا، کافروں کے ساتھ یاری لگاتا ہے، وہ بھی کافر ہی ہے۔ کافروں کے ساتھ یاری لگانے والا بھی کافر، جس کا کھانا پہننا اٹھنا بیٹھنا لیٹنا سارا کچھ کافروں کے ساتھ ہے، اس کا مسلمانوں کے ساتھ کیا تعلق؟ اللہ کہتا ہے میرے ساتھ اس کا کوئی واسطہ نہیں، میں کوئی نہیں لینے دینا۔ یہ دو ٹوک بات ہے جی، اللہ انت تقوم تقا، رب نالوں کا کوئی واسطہ نہیں۔ پھر وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اللہ تمہیں اپنے غضب سے ڈراتا ہے، باز آ جاؤ، ان کے ساتھ یاری نہ لگاؤ۔ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، تم نے جانا کدھر ہے؟ پھرنا تو اللہ کی طرف ہی ہے نا۔ حضرت کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے نا ایک بات یاد رکھیں، کسی کے خلاف بات کرنے سے پہلے یا کسی کے خلاف کوئی عمل کرنے سے پہلے ایک بات نوٹ کریں، کیا آپ کو اس کا دین کا فائدہ ہو رہا ہے؟ آخرت میں آپ کو اس کا اجر ملے گا؟ قبر میں اس کا اجر ملے گا؟ اگر نہیں ملے گا تو بابو جی اس کا آخرت میں فائدہ ہے کو نہیں، وہ کرنے کا کیا فائدہ؟ دنیا میں تجھے کوئی فائدہ ہے اس کا؟ میں کسی کی غیبت کروں، میں کسی کی چغلی کروں، میں کسی کے خلاف کوئی کام کروں تو دنیا میں مجھے کیا فائدہ ہوا؟ ایک نفس کو سکون ہوا، تو نفس کس نے قابو کیا ہوا ہے؟ پھر تمہارا شیطان نے قابو کیا ہوا۔ اللہ سونا کہتا ہے آنا تو میری بارگاہ میں ہی ہے نا، جواب تو میں اگر تم سے یہ سوال کر لوں جب میں نے اس بندے کو عزت دی تھی، تو کون ہونا ہے اعتراض کرنے والا؟ تو کل قیامت والے دن اللہ کو ہم کیا منہ دکھائے؟ تو یہاں پر یہ بات بڑی بات۔ پھر فرمایا قل اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الکافرین، تم فرما دو حکم مانو اللہ اور اس کے رسول کا، اگر وہ منہ پھرے تو اللہ کو خوش نہیں آتے کافر۔ اللہ اور اس کے رسول کے حضرت صاحب دو ٹوک سیدھے سیدھے فیصلے اور سیدھی سیدھی باتیں ہیں، سیدھے سیدھے اس کے قانون ہیں۔ جو مانے گا اللہ رسول کا بندہ ہے، جو نہیں مانے گا اللہ کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں۔ میں نے درس قرآن دیتے ہوئے نا جی یہ میں نے بیان کیا تھا، اللہ آپ کی خیر کرے، فرعون جو تھا، فرعون جب پھنسا نا مصیبت کے اندر، غرق ہونے لگا سمندر کے اندر، تو اس نے فوراً کہا لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین، میں جناب ایمان لایا اس پر جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے، میں بنی اسرائیل کے خدا پر ایمان لایا، وانا من المسلمین، اور میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ یہ قرآن پاک کی سورہ یونس ہے۔ اب فرعون کیا کہہ رہے؟ میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ فرعون اپنے آپ کو لا الہ الا اللہ بھی کہہ رہے اور کہہ رہے میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ اللہ سونے نے اس کا ایمان قبول ہی نہیں کیا، فرمایا جنہ مرضی لا الہ الا اللہ کہندا پھر، جب تک اس کے لیے موسیٰ کلیم اللہ نہیں کہیں گا تیرے ایمان دا کوئی میری بارگاہ وچ کوئی مقام نہیں۔ لا الہ الا اللہ بھی کہا اس نے، مسلمان بھی کہا اس نے، لیکن اللہ کہتا نہ میرے نال کوئی واسطہ نہیں، کوئی لینا دینے، کہندا پھر مسلمان ہے میں۔ حضور توحید اکیلی چھڑی توحید جو ہے وہ کسی کام کی نہیں، جب تک رسالت نہ مل جائے لا الہ الا اللہ لا ایت نمرود بھی فرعون بھی کہندا سی، یہ تو قرآن بتا رہا ہے لا الہ الا اللہ کے رٹ تو شیطان بھی لگاتا رہا ہے، فرعون بھی لگاتا رہا ہے، لیکن پھنس کتھے گئے؟ انہیں آدم صفی اللہ نہیں منیا، انہیں موسیٰ کلیم اللہ نہیں منیا، تے ساڈی امت دے اندر محمد الرسول اللہ کوئی نہیں مندا۔ ہاں جی، حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب تک
غلامی کا توق آپ کے گلے میں نہیں ہے، اللہ کو آپ کی توحید کی کوئی ضرورت نہیں۔ قرآن پاک کے اندر ایک سورت ہے جس کو ہم سورت التوحید کہہ سکتے ہیں، جس کے اندر صرف اللہ کی توحید کے علاوہ کوئی بات نہیں۔ وہ کون سی سورت ہے؟ سورہ اخلاص۔ اس میں سوائے توحید کے کوئی بات نہیں۔ شروع کیسے ہو رہی ہے؟ قل هو اللہ احد۔ قل کے معنی کیا ہیں؟ قل کے معنی فرما دو یا کہہ دو۔ یہ بیچ میں قل لانے کی کیا ضرورت تھی؟ بھئی اللہ احد کہہ دینے سے بات پوری ہو جانی تھی، جملہ پورا ہو جانا تھا، قانون پورے ہو جانے تھے، کوئی اس کے اندر فرق نہیں پڑنا تھا۔ اللہ احد، اللہ الصمد یہ بھی ہو سکتا تھا، لیکن فرمایا نہیں، قل هو محبوب تو کہ اللہ ایک ہے۔ یعنی مجھے توحید بھی اگر قبول ہے نا تو اپنے محبوب کے ذریعے سے قبول ہے، تمہاری خالی توحید کی مجھے کوئی ضرورت ہی نہیں۔ اللہ کہہ سکتا نا جی اللہ احد، جملہ پورا ہو جانا تھا، کوئی عربی سکم نہیں اس کے اندر، کوئی قاعدے کا سکم نہیں، پورا قرآن کلمہ این ٹھیک۔ لیکن قل کہہ کے بتا دیا محبوبہ جو تیرے در سے ہو کے نہیں آئے گا اس کی توحید بھی میرے لیے قابل قبول نہیں۔ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت۔ فَإِن تَوَلَّوْا، آج دنیا کہتی ہے میرے لیے اللہ کافی ہے، بیوقوف لوگ ہیں، مت ماری گئی ہے ندی۔ اللہ کہتا ہے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، تمہارے لیے اللہ اور اس کے رسول کافی ہیں۔ اللہ اس کے رسول کو چھوڑ کے کدھر جاؤ؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب لے کے آئے نا جی، حضور نے اعلان فرمایا لاؤ بھائی غزوے کے لیے، جہاد کے لیے پیسوں کی ضرورت ہے، لے آؤ ذرا۔ لے کے آئے جناب، پوچھا قربان جائیں یار، کیا سرکار کی سوچ تھی، نگاہ نبوت تھی نا، جانتے تھے کہ آئندہ آنے والا دور ایسا آئے گا جس کے اندر یہ لگائیں گے لوگ، نعرہ لگائیں گے کہ میرے لیے میرا اللہ کافی ہے۔ تو صدیق اکبر جو افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق ہیں، حضور نے پوچھا صدیق پیچھے کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ، اللہ اور اس کے رسول چھوڑ کے آیا ہوں۔ یہ صدیق کا عقیدہ ہے۔ اب صدیق کی تو آنکھوں کے سامنے سرکار موجود ہے، ان کی تو آنکھوں کے سامنے موجود ہیں، اور وہاں پر صدیق اکبر حضور کے سامنے بیٹھ کے کہہ رہے ہیں میں اللہ اور اس کا رسول چھوڑ کے آیا ہوں۔ اس کا مطلب ہے اہل سنت کا جو نظریہ ہے نا کہ آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام ہر جگہ پہ موجود ہیں، یہ سنیوں کا عقیدہ نہیں، یہ صدیقوں کا عقیدہ ہے، یہ صدیق اکبر کا عقیدہ ہے۔ اور پھر یاد رکھیے وہ نبی نہیں ہوتا جس کے سامنے بیٹھ کے کوئی بندہ جھوٹ ماری رکھے تو وہ چپ کر جائے۔ میں تو چپ کر سکتا ہوں، مجھے چپ کروایا جا سکتا ہے، میری زبان کو روکا جا سکتا ہے، چودھری صاحب، ملک صاحب، فلانا صاحب آنکھیں میں وقت میری زبان پر تالا لگوا سکتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی ایسی وہ سپریم پاور ہوتی ہے جس کو کوئی چپ نہیں کروا سکتا۔ صدیق اکبر کو فوراً روک دینا چاہیے تھا حضور کو، صدیق یہ کیا شرکی عقیدہ، کفری عقیدہ بیان کر رہا ہے کہ گھر میں اللہ اور اس کا رسول چھوڑ کے آ گیا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہوا جو آج کے لوگ کے نظریات ہیں وہ بالکل غلط ہیں، صدیق بھی صحیح ہے، میرا نبی بھی بالکل سچا ہے، ان کے نظریے ان کے عقائد بالکل حق اور برحق۔ سبحان اللہ۔ پھر یہاں پر نا جی بڑی خوبصورت بات، اذ قالت امرأۃ عمران ربی انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم۔ سبحان اللہ۔ عمران کی بیوی نے، یہ عمران کی بیوی کون ہے؟ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نانی جان، ٹھیک ہے نا جی، عمران کی بیوی، یہ حضرت بی بی مریم کے والد ہیں عمران، یہ ان کا ذکر ہو رہا ہے۔ ان کی بیوی نے منت مانی، یا اللہ تو مجھے ایک بیٹا نہیں دے دیتا؟ ہاں جی، آج بھی ہر ایک بندے کی یہی تمنا ہوتی ہے نا، یا اللہ پتر دے، اللہ پتر دے۔ ہاں جی، تو جدو پتر آ جاندے نے تو پھر ساری دنیا خوشیاں مناندی، او جناب لڈو وانڈ تے فلانا وانڈ۔ تے جے پتر نہ ہوئے منہ گندا جہا بنا لیندے نے، کہتے ہیں اللہ دی رحمت ہے جی، اللہ دی رحمت ہے، منہ مکالا بھی کر لے، وچو ہاں جی گندا منہ بھی بنا لیا، تے اتو کہنے بھئی اللہ تے شکر ہے جی انہیں جو دیتی اولاد دیتی ٹھیک ہے، منڈا ہوئے گا کوئی۔ اچھا جی، انہوں نے منت مانی، یا اللہ تو مجھے اگر بیٹا دینا تو میں بیت المقدس کے لیے اس کو مقرر کر دوں گی، وقف کر دوں گی تیرے گھر دی خدمت واسطے۔ قرآن کہتا ہے فلما وضعتها قالت ربی انی وضعتها انثی، جدو جمعہ تو پھر منڈا نہیں کڑی پیدا ہوئی تو لڑکی پیدا ہوئی، وہی بات
منگدیا سی منڈا وہ کڑی جاندی ہے. اب عورت کی فطرت، بندے کی فطرت ایک ہی ہے، چاہیے ہزاروں سال پہلے کی ہو تو چاہے آج کی. کہتے ہیں قالت ربی انی وضعتها انثى، جب اس نے پیدا کیا تو لڑکی جنی. واللہ اعلم بما وضعت، اور اللہ جانتا ہے اس نے کیا پیدا کیا ہے. وليس الذکر کالانثى، جب انہوں نے کہا نا کہ ہائے کڑی ہو گئی، اسی تے منت بنی سی کہ اسی بیت المقدس واسطے وقف کریں گے، لیکن اتنے تے کڑی پیدا ہوگی. اللہ کہتا ہے وليس الذکر کالانثى، کیا یہ لڑکی کسی لڑکے کے برابر ہے؟ کڑی میں ہمیں سمجھا جائے ایک عام کڑی ہے، اے مریم کڑی ہے جس نو اسی اپنا کلمت اللہ عطا فرماواں گے. اب ایمان سے بتائیے گا، اگر ایمان سے بتائیے گا، قرآن کہتا ہے ولیس الذکر کالانثی، بی بی مریم ہوئے اما جی مریم ہون سلام اللہ علیہا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی اما جان. قرآن کہتا ہے انہاں ورگی کوئی عورت نہیں. ایمان نال دسو میرے نبی دی ماں ورگی کوئی ماں ہے؟ اگر عیسیٰ علیہ السلام کی اما جی پیدا ہوں، بی بی مریم پیدا ہوں، تو قرآن کہے ولیس الذکر کالانثی، جو اس نے مانگا اس لڑکی کا سا نہیں. جننے بھی منڈے منگے سن سارے منڈے ایک پاسے نے، بی بی مریم ایک پاسے، عیسیٰ علیہ السلام دی اما جان ایک پاسے. قرآن کہتا ہے اگر عیسیٰ علیہ السلام کی ماں جی پیدا ہوں تو وہ کسی مرد جیسی نہیں، شانوں والی ہے. تو پھر میں کہتا ہوں جب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی اما جان ہو تو وہ بھی ساری کائنات کی عورتوں سے اعلیٰ اور افضل ہے. یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ وہ افضل اور اعلیٰ نہ ہو؟ یہ نہیں ہو سکتا. جن لوگوں نے کہا کہ آپ ایمان والے نہیں تھے، قرآن تو خوف کھاؤ، قرآن سے سبق سیکھیں، قرآن ہمیں کچھ اور بتا رہا ہے. پھر کفا انی سمیتھا مریم، اس کا ہم خود نام رکھیں گے مریم. وانی اعوذھا بک ذریتھا من الشیطان الرجیم، اور اس سے میں اسے اس کی اولاد کو تیری پناہ میں دیتی ہوں راندے ہوئے شیطان مردود سے. حضرت بی بی مریم کا نام رکھنے والا اللہ وحدہ لا شریک ہے. پھر نام بھی رکھا اور فرمایا تجھے اور تیری اولاد کو شیطان سے ہم محفوظ بھی رکھیں گے. یہ عزت عظم ہے. فتقبلها ربها بقبول حسن. حضرت صاحب یہ اتنا خوبصورت واقعہ چل رہا ہے. پھر جب وہ پروان چڑھے پیدا ہوئی نا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی ہوں منڈا ہویا یا کڑی ہوئی جو ہوئی منت بنی سی ایسی بیت المقدس واسطے سے وقف کرنا ہے. وقف کرنے کے لیے جب وہاں پر نا جی خیمے ہوتے تھے، خیمے لگتے تھے وہاں پہ راہبوں کے، جو سادہ لفظوں میں جو بیت المقدس کے کرتے درتے تھے، مذہبی پیشوا تھے، ان کے لیے الگ گھر بنا دیے جاتے تھے. اماں جی کے لیے خیمہ بنا دیا گیا، اور خیمہ بنانے کے بعد اب یہ فیصلہ کیا گیا کہ جناب اس کے ساتھ کس کو ہم مقرر کریں. ایک خاتون ہے، ایک عورت ہے، عورت کا عام بندے کے ساتھ تو رابطہ نہیں ہو سکتا، تو پھر کیا کیا جائے؟ قرآن کہتا ہے کفلھا زکریا. حضرت زکریا علیہ السلام ان کے رشتہ دار لگتے تھے، ماموں خالو لگتے تھے، تو وہ اب پھر ان کی پرورش میں آ گئی. اب کیا ہوتا تھا کہ حضرت زکریا علیہ السلام اس دور کے اندر بھی آپ کا حجرہ شریف بند کر کے باہر سے تالا لگا جاتے تھے. دور آج کا ہو، دور اس وقت کا ہو. بیٹیوں کے اوپر جو ہے وہ بندہ نظر نہ رکھے، ان کی حفاظت نہ کرے تو بیڑیے کھا کے نوچ ڈالتے، نوچ کے کھا ڈالتے. انہوں نے دروازے بند کرنے، تالے لانے، تالے لا کے ٹر جانا. پھر کلما دخل علیہا زکریا المحراب، ایک وقت ایسا ہوا کہ حضرت زکریا علیہ السلام محراب کے اندر داخل ہوئے. انہوں نے دیکھا بڑا عجیب سا منظر ہے، یعنی سردیاں دے اندر امب نظر آ رہے ہیں، سخت گرمیاں دے اندر مالٹے نظر آ رہے ہیں. وہ موسم ہی نہیں ہے جو پھل ان کے پاس موجود ہیں. وجدا عندہا رزقا، ان کے پاس پھل موجود ہے. ایک دفعہ ہو گیا، دو دفعہ ہو گیا، جب مسلسل یہ ہونے لگا نا تو زکریا علیہ السلام نے فرمایا قال یا مریم انا لکی ھذا، یہ کہاں سے آنے لگ گیا بھائی؟ یہ کیا بات ہے؟ باہر سے تو میں تالا لگا کے جاتا ہوں، باہر سے کوئی آتا نہیں، پھل تجھے کوئی دے نہیں سکتا. بی بی مریم یہ کہاں سے آنے لگ گیا؟ فرمایا قالت هو من عند اللہ، یہ میرا رب مجھے عطا فرماتا ہے نا. آپ تو تالے لگا جاتے ہیں نا، آپ لوگوں کے لیے تو یہ ساری رکاوٹیں ہیں. مسجد بند ہو تو کوئی اندر داخل نہیں ہو سکتا، لیکن میرے رب کے لیے تو یہ رکاوٹیں کوئی نہیں نا. وہ اپنا فضل کرنا چاہے تو 7 دروازوں کے پیچھے سے بھی فضل کر دیتا ہے. فرمایا ٹھیک ہے ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. پھر انہوں نے کہا ہنالک دعا زکریا ربا. اب جب یہ دیکھا نا جی حضرت زکریا علیہ السلام کی عمر ہو چکی تھی 100 سال کے قریب. 100 سال کا بابا بچے پیدا نہیں کر سکتا. 100 سال ہو چکی تھی، اولاد کوئی نہیں تھی. دل کے اندر ایویں نا ایک خیال اٹھا
کہ یا اللہ اگر تو اس کو بے موسم پھل دے سکتا ہے، مجھے بے موسمی اولاد نہیں دے سکتا؟ آئے ہنالک دعا زکریا ربا، حضرت زکریا علیہ السلام وہیں پہ کھڑے ہو کے کہنے لگے قال رب هب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء، یا اللہ تیری بندی ہے، تو یہاں پر اس محراب کے اندر جہاں پر یہ رہتی ہے، اٹھتی ہے، بیٹھتی ہے، یا اللہ اس کو نعمتیں دے سکتا ہے تو مجھ بوڑھے کو اولاد نہیں دے سکتا؟ ایک نیک اولاد دے نا یا اللہ۔ آہا ہا ہا فنادتہ الملائکۃ وہو قائم یصلی، اتھے کھڑے ہو کے جب حضرت زکریا علیہ السلام نماز پڑھ رہے سن تے اللہ نے فرشتے اتار دیتے۔ یہ مقام، یہ جگہ یاد رکھو، قرآن کہتا ہے جو آوازیں لگاتے بابے تے شے کوئی نہیں، قرآن بتا رہا ہے ساڈی مائیاں بھی بڑی وڈیاں شے نے، تو بابیاں دی گل کرنا ہے، ساڈی مائیاں بڑیاں وڈیاں شے نے۔ دیکھیں نا جی، یہ بی بی مریم کا ذکر کر کے، ان کی پیدائش کا ذکر کر کے، اور ان کی اولادوں کا ذکر کر کے، پھر ان کی کفالت کا ذکر کر کے، ان کی عبادت کا ذکر کر کے، ان کے محراب کا ذکر کر کے، اس میں زکریا علیہ السلام کے آنے کا ذکر کر کے، یہ کوئی شے ہے سیدھے قرآن نے ذکر کیتا ہے نا۔ پھر وہاں پر فرمایا، وہیں پر کھڑے ہوئے فرشتے بھیجے، پیارے زکریا آپ نے اگر میری نیک ولیہ کی عبادت کی جگہ پر کھڑے ہو کے مجھ سے مانگنا ہے نا، اب دیکھو میری عطائیں کس طرح تمہارے اوپر برستی ہیں۔ فی المحراب ان اللہ یبشرک بیحییٰ، اسی تانوں پتر دی بشارت دینے ہیں، نہ صرف پتر دی بشارت دینے ہیں بلکہ پتر دا نام ہی اسی رکھ دینے، یا ہوئے گا ان دا نام، مصدقا بکلمۃ من اللہ وسیدا وحسورا ونبیا من الصالحین، وہ تصدیق کرے گا، سردار ہوگا، ہمیشہ کے لیے عورتوں سے بچنے والا ہوگا، اور ہمارے خاص نبیوں میں سے ہوگا۔ ساڑھے پنجابی کہندے نے سونا، رجمہ سونا، ہاں جی، اسی تینوں ایسا سونا پتر دیاں گے، سونیا تیرا روح راضی ہو جائے گا، اسی پتر دا نام ہی رکھ دینے۔ یہاں سے بات پتہ چلی، اللہ والا ہو یا اللہ والی ہو، ان کے ان مقامات پر جہاں پر انہوں نے عبادات کی ہوں، جہاں پر وہ موجود ہوں، جہاں پر وہ بیٹھے ہوں، وہاں پر اللہ کی ایسی خصوصی انوار و تجلیات کی بارش ہوتی ہے کہ عام تو عام اگر نبی بھی آ کر وہاں پر دعائیں کرے اللہ تعالیٰ ان کو بھی محروم نہیں رکھتا۔ یہ قرآن کے وہ مقامات ہیں، یہ بڑی تفصیل طلب چیزیں ہیں، میں صرف اشارتاً آپ کو عرض کرتا جا رہا ہوں، یہ آگے اتنے خوبصورت واقعات چلتے جا رہے ہیں، سبحان اللہ۔ پھر اللہ وحدہ لا شریک نے آگے فرمایا وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور کافروں نے مکر کیا اور اللہ نے ان کو ہلاک کی، خفیہ تدبیر فرمائی، اللہ سب سے بہترین تدبیر فرمانے والا ہے۔ یاد رکھیے، ہم جتنے بھی مکار ہو جائیں، چلاک ہو جائیں، عیار ہو جائیں، رب نو دا لان دی کوشش کر لے گئے، رب نو کوئی دا نہیں لا سکتا۔ اس دنیا کے اندر کوئی اللہ سونے سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اللہ وحدہ لا شریک کی ذات علیم بذات الصدور ہے۔ پھر اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا بلا من اوفا بعہدہ واتقى فإن اللہ يحب المتقین، ہاں کیوں نہیں جس نے اپنا عہد پورا کیا، پرہیزگاری کی، بے شک اللہ پرہیزگار اللہ کو خوش آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے جو متقی لوگ ہیں، پرہیزگار لوگ ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہیں، وہ اللہ کے محبوب بندے ہیں۔ آج نا جی یہ آواز اٹھائی جاتی ہے فلانے تے شے کوئی نہیں، فلانا تے شے کوئی نہیں، بابے تے شے کوئی نہیں۔ میں کہتا ہوں میرا رب سونے کا قرآن کہہ رہا ہے جس نے بھی نماز پڑھی، حرام تو بچیا، سیدھے رستے چلیا، وہ بڑی بڑی شے۔ ان اللہ یحب المتقین، اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہے، اللہ کو وہ بدے پسند ہے۔ اچھا جو اللہ کی پسند ہے وہ اچھی ہے یا گندی ہے، وہ شے ہے یا نہیں ہے؟ بھائی جو رب کو پسند ہے وہ کوئی نہ کوئی تو شے ہے نا، تو جب رب کو پسند ہے تو بڑی شے ہے، تو جس نے نعرہ لگایا وہ تو شے ہی کوئی نہیں، وہ کتنے گیا؟ اس کا مطلب یہ ہے ان بیچاروں کو کسی نے قرآن سمجھانے کی کوشش نہیں کی، ورنہ وہ زندگی میں کبھی ایسی بات نہ کرتے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آگے پھر ہم نے پڑھا وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم۔ اہل سنت کا یہ اعجاز ہے، اہل سنت کا یہ اعجاز ہے کہ وہ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پاک مل کر بیٹھ کر کرتے ہیں۔ اس کو ہم کہتے ہیں محفل میلاد کا جلسہ کرنا۔ ایک جلسہ عالم ارواح میں اللہ کی ذات نے اپنے محبوب کی شان میں فرمایا اور اس کا ذکر یہ قرآن میں کیا۔ اور یاد کرو محبوب جب پیغمبروں سے اللہ وعدہ لے رہا تھا،
महबूब याद करना, इसका मतलब है मेरे नबी से कोई जमाना छुपा हुआ नहीं है, हर जमाना मेरे नबी की निगाह में है। रब सोना दिखाता है महबूब, इधर आ नजरा। अब यहाँ पे कहा महबूब जरा वो याद करो ना जमाना जब आलम अरवा था, मैंने 2 जलसे किए थे, एक तौहीद का जलसा था जिसमें सारे शामिल सन, पलीत भी थे, पाक भी थे, मरदूद भी थे, मुनाफिक भी थे, सारे ये सन। जो महबूब असी तौहीद का जलसा किया, सारे नूं इकट्ठियां किया, जो सुनिया तौहीद का जलसा हो गया, मैं कहूँ सारे नस जाए, चलो हुण पाक पाक रूहां रह जान, हजरत पैगंबर अंबिया कराम रुसुल उज़ाम यहाँ पर रह जाओ। वैदा अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन, अल्लाह फिर नबियों से वादा ले रहा था, लमा आतैतुकुम मिन किताबिन, मैं भेजूंगा तुम्हें किताब दूंगा, हिकमत दूंगा, सुम्मा जाअकुम रसूलुम मुसद्दिक़ुल लिमा मअकुम, जब मेरा महबूब आ जाए जो तुम्हारी किताबों की भी तस्दीक करता हो कि जितने नबी आए बिल्कुल ठीक है, जितनी किताबें आई सब ठीक है, जब मेरा महबूब आ जाए, जमाना नबूवत तुम्हारा हो, दौर तुम्हारा हो, उम्मत तुम्हारी हो, तो फिर अपनी नबूवतें नहीं चमकानी, लतुमिनुन्ना बिही व लतंसुरुन्ना, मेरा नबी का कलमा पढ़ के उसका सिपाही बन जाना है, करो वादा, लतुमिनुन्ना बिही व लतंसुरुन्ना, उस पर ईमान भी लाना है, उसकी जरूर पर जरूर मदद भी करनी है। आना अंकरतुम अखिस्तुम, क्या इस बात का तुम इकरार करते हो, अला ज़ालिकुम इस्री, पक्के वादे कि मेरे साथ करते हो, कालू अकररना, सब ने कहा यार ना हम करते। काल फशहदू, अब अल्लाह कहता है कि जरा हो जाओ ना गवाह, आदम अलैहिस्सलाम शीस अलैहिस्सलाम के हो जाए, वो आगे नूह अलैहिस्सलाम के हो जाए, आगे 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 एक नबी दूसरे नबी का, दूसरा नबी तीसरे नबी का, आदम अलैहिस्सलाम से लेके ईसा अलैहिस्सलाम तक सारे नबी एक दूसरे के गवाह हो गए जी। अगर साडे जमाने नबूवत नबी आखिर ज़मां तशरीफ लाए ते असी अपने कलमे नहीं पढ़ावांगे, असी उम्मतां नहीं चलाउणियां, असी कलमा भी नबी दा पढ़ांगे, नबी दे सिपाही बन के उनकी मदद भी करांगे। या अल्लाह असी इकरार करने, असी सारे एक दूसरे दे गवाह हो गए। फरमाया काला फशहदू अना माअकुम मिनश शाहिदीन, तुसी एक दूसरे दे गवाह हो जाओ, मैं तुहाडे सारे दे उत्ते गवाह हो रहा जे। आओ ना जरा हुण करो मुकाबला। हजरत साहब मिलाद की महफिलें करवाना ये पाक रूहों का काम होता है, पलीतों का इसमें कोई, तौहीद के जो है जलसे में सारे शामिल थे, रिसालत के जलसे में कोई पलीत रूह नहीं थी। आज महफिल मिलाद पर एतराज करने वाला अपने जोम में बिल्कुल ठीक है, वो बेचारा बिल्कुल ठीक बैठ रहा है, इथे नहीं जाना चाहिए क्योंकि इथे सिर्फ पाक रूहां जा सकदियां ने, पलीतां दा इथे कोई काम नहीं है। ये कुरान मेरे सामने पड़ा है। जब हुजूर की शान की बारी आई है ना, जिक्र मुस्तफा की बारी आई, मकाम मुस्तफा की बारी आई, ईमान मुस्तफा की बारी आई, मदद मुस्तफा की बारी आई, कोई पलीत बीच रूम में शामिल नहीं थी। फिर गवाह बनाया गया, फिर खुद अल्लाह गवाह बना। अरे साहब वो हर एक के नसीब में महबूबों का दीदार नहीं होता। फिर आखिरी बात समाअत फरमाएं, आगे मजमून बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। ये चौथा सिपारा शुरू हो रहा है और इसकी एक आया मुबारका तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक है। लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून वमा तुनफिकू मिन शैइन फइन्नल्लाह बिही अलीम। तुम हरगिज भलाई को न पहुंचोगे जब तक राह खुदा में अपनी प्यारी चीज खर्च न करो, और तुम जो कुछ खर्च करो अल्लाह को मालूम है। हमारा आलम यह है कि बोला जब मस्जिद में हम 100 रुपया देते हैं ना जी, हमें बहुत बड़ा 100 रुपया लगता है, लेकिन वही 100 रुपया लेके हम शॉपिंग करने जाएं या खाना खाने जाएं, वो 100 रुपया हमें बड़ा थोड़ा लगता है। अल्लाह सोना कहता है याद रख, जो तेरे पास है देने वाला भी मैं हूं, जानने वाला भी मैं हूं, मेरे नाम पर जो दे रहा है वो भी मैं जानता हूं। नेकी अगर चाहिए, जब यहां पर हाथ पड़े ना जी, वो एक उस्ताद ने, एक शागिर्द ने 10 साल अपने उस्ताद से पढ़ा, और पढ़ने के बाद ना जी उसने कहा उस्ताद जी को नसीहत कर दो। क्या पुत्र 10 साल में तेन नसीहत ही कीतियां ने, और मैं की करना सी, 10 साल तेन पढ़ाया है, नसीहत ही कीतियां ने, ते हुण कोई मेहरबानी करो। उन्हें आख्या नहीं, फिर भी कोई नसीहत फरमा दो। उन्होंने कहा बेटा इतना याद रखी, रब नूं हमेशा अपने नालों सोहना समझी, अल्लाह को हमेशा अपने से बेहतर समझना,
اللہ کے برابر ہونے کی کوشش نہ کرنا، اللہ سے بڑھنے کی کوشش نہ کرنا۔ اس نے کہا استاد جی کسی مسلمان کا دماغ خراب ہے، کوئی اللہ سے بہتر ہونے کی کوشش کرے؟ کہا بیٹا میں نے جو نصیحت کر دی نا بس اس کو پلے باندھ لے، کل آنا پھر میں تمہیں اس کا راز بتاؤں گا۔ وہ گیا جناب، گھر میں گیا تو بیوی نے کہا کھانا تیار ہے لے آؤں؟ اس نے کہا ہاں لے آؤ۔ کھانا لے کے آئے اور بہترین آگے مرغا پکا ہوا پڑا تھا، بہترین تازہ تازہ گرم گرم نان اس کے سامنے آئے، ایسے ہاتھ ڈالا نا تو باہر سے آواز آئی اللہ کے نام پہ کچھ دے، اللہ کے نام پہ کچھ دے۔ اس نے کہا جی رات دی باسی دال پئی ہے نا تے روٹی پئی وہ چوک کے اللہ دے نام تے دے دے۔ وہ دے دی جناب۔ اب جناب اگلے دن وہ حضرت صاحب پھر دوبارہ گئے استاد کو، استاد جی نے کہا جا یار میں نے تجھے کہا تھا اللہ کو اپنے سے بہتر سمجھنا، تو نے بہتر تو ایک طرف رہا، تو نے تو اللہ کو اپنے برابر بھی نہیں سمجھا۔ کہا حضور وہ کیسے؟ کہا کہ اگر کم از کم تو اللہ کو اپنے برابر سمجھتا تو 4 نانا دی بجائے 2 نان، ادھی مرغی اللہ دے نا تے دیندا، ادھی تو کھا لیندا۔ تو تے پترا اللہ تم اپنے برابر بھی نہیں سمجھا، رات دی بسی دال چک کے تے بیگیاں روٹیاں چک کے تو اللہ دے نا تے دیتیاں تے آپ نہ تازے نان تے مرغی کھاندا رہے۔ قرآن کہتا ہے جو اللہ کے نام پہ تم دیتے ہو نا جی اللہ جانتا ہے، اور تم اس وقت تک نیکی کو نہیں پہنچو گے جب تک ایتھے دل نہ پوے۔ روپیہ 1000 کٹے بندہ مسجد دے گلے چ پاوے، یعنی وہ دل بھی نہیں کرتا کہ یار ہن میں کی کراں یار، دیواں یا نہ دیواں۔ جدو جھولی پھردی نا جی تو جب سب تو گندا پھٹیا ہوا پرانا نوٹ ہوندا نا جی وہ جھولی جا رہے ہوندا۔ کیا یہ نیکی قابل قبول ہے؟ آپ عید پہ اپنے بچے کو تو نئی کاپی نکلوا کے کڑکتا ہوا نوٹ دیں 1000 کا، میرا پتر ہے 6 لے کے کھائے گا، اور اللہ کے نام پہ آپ 10 روپے بھی دے رہے ہیں، اور وہ بھی کیسے دے رہے ہیں؟ اس لیے فیصلہ آپ نے کرنا ہے، قانون اللہ نے بتا دیا ہے۔ یہ نیکی کوئی نہیں ہوندی، نیکی وہی جڑی تینوں پسند ہوئے۔ اپنی ذات کو مد نظر رکھ، میں ضرورت مند ہوں مجھے یہ مل رہا ہے، وہ شان ودے مات، بڑی ذات بڑی ذات بڑی ذات۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا صدقہ ہمیں قرآن سمجھ کر اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔